ہمارے اپنے ڈسٹرکٹ کوٹلی سے کتنے لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے، اور 3 سال سے یہ BBC اردو کی ویب سائٹ پہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے پیاروں کے لیے تڑپ رہے ہیں، وہ مظاہرے کر رہے ہیں ڈی سی کے سامنے، ایس پی کے سامنے. ان کو تو نواز شریف صاحب کو اپنے کان کے نیچے، آنکھ کے نیچے جو ہے وہ گلگت نظر آتا ہے کہ جہاں ایک سو کارڈ عدالت جو ہے وہ ایک ہیومن رائٹس ڈیفینڈر، معروف ہیومن رائٹس ڈیفینڈر بابا جان کو اور اس کے 11 ساتھیوں کو جو ہے وہ صرف یہ کہنے کے جرم ہے کہ یہ عطا جو جھیل ہے اس کے جو متاثرین ہیں ان کو آباد کیا جائے، ان کو بنیادی ضروریات زندگی مہیا کی جائے، تو اس کو عمر قید کی سزا دے دی گئی ہے. تو وہاں میرا سوال یہ تھا، تو مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری حکومتیں ایک تسلسل ہیں، چاہے جناب پرویز مشرف ہوں، نواز شریف ہوں، ذوالفقار علی بھٹو. آپ یہ دیکھیے کہ ایوب خان کے وقت آپ نے تاشکند جا کے کیا اور آپ نے کشمیریوں کو نہیں پوچھا. نہیں وہ میں سمجھ گیا، لیکن اس میں میرا سوال یہ تھا، سوال میرا یہ تھا، سوال چونکہ آپ نے دوسری اور شملہ میں کسی کشمیری نے نہیں کہا کہ آپ اس کو، کشمیری کا کیس تو یونائٹڈ نیشنز کے اندر، یہ تو پاکستان اور انڈیا دونوں حکمران بیٹھے اور انہوں نے اس کو کہا کہ یہ جی بائی لیٹرل ایشو ہے، ہم اس مسئلے کو حل کریں گے. اور یہاں تک اس معاہدے کے اندر، شملہ معاہدے کے اندر، کہ کوئی کشمیری، کوئی وہاں سے ایسی وائس جو انڈیا اور پاکستان کے مفاد کے خلاف ہوگی تو اس کو دونوں ملک مل کے تو کچھ لیں گے. یہ تو مجھے بات یہ ہے، جہاں کے لوگ جو سفر کر رہے ہیں، جن کو آزادی چاہیے، ان کو وہ چیز ملنی چاہیے. میں نہ شملہ معاہدے کی بات کرتا ہوں نہ میں کہتا ہوں بات نہ کریں کہ لکھا تو ہوا نہیں، لکھا ہوا ہے. اب یہ لکھ پڑے تو پھر یو این او میں انڈیا بھی گیا تھا اور یو این او میں انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہم سیلف ڈٹرمنیشن، نہرو نے یہ معاہدہ کیا تھا. اسی یو این میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان فوجیں نکالے گا، اسی قرارداد میں لکھا ہوا ہے. میں آپ سے بالکل عرض یہ کر رہا ہوں، تو کیا انڈیا نے فوجیں نکال لی؟ صرف پہلے پاکستان نے نکالنی تھی جی. نہیں سر، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ بائی لیٹرل میٹرز ہیں. نہرو سے چلیں شوق صاحب آپ اس کی وضاحت کریں گے بھئی جو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن 13 اگست 1948 کیا ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ میں مینیجر صاحب سے ایک بات یہ انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں اچھے پڑوسیوں کی طرح رہیں، دونوں ترقی کریں. اور جب میں کہتا ہوں کہ کشمیری، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں راولاکوٹ کے کشمیری کی بات کر رہا ہوں یا سری نگر کے کشمیری کی. ہم کشمیری چاہے وہ پاکستان کی ایڈمنسٹریشن میں ہوں یا انڈین کی ایڈمنسٹریشن میں ہوں، وی آر دا سیفرر. ہم سفر کر رہے ہیں، ہماری آزادی سلب ہے، ہماری خود مختاری سلب ہے، ہماری تاریخ اور ہمارا کلچر جو ہے کیسے آزادی حاصل ہوگی؟ اور آپ جن چیزوں کو کہہ رہے ہیں، دیکھیں بات یہ ہے سر، یہ بتائیں کہ یہ آزادی حاصل کیسے ہوگی؟ یہ آزادی دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے دو میکنزم ہیں. جیسے برصغیر کی تقسیم میں ہوا کہ بھئی جو پارٹیشن پلان تھا، یعنی 3 جون انڈیپینڈنس ایکٹ، جو برٹش انڈیا تھا، اس برٹش انڈیا کو 2 قومی نظریے کے تحت تقسیم کر دیا گیا، ہندوستان اور پاکستان بنا گیا. اور جو پرنسلی اسٹیٹس تھی ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کے جو پرنسلی ہیڈ ہیں وہ اپنی ریاستوں کے فیوچر کا ڈیسیژن کریں گے. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ یونائٹڈ نیشنز میں چونکہ 22 اکتوبر کو یا جو ٹرائبل انویژنز ہوا، جس کے تحت آپ نے سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کیا، ٹھیک ہے نا، ہمیں تاریخ کو درست نہیں، کس نے کیا سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ؟ مہاراجہ ہری سنگھ جو کشمیر کا کانسٹیچوئنٹ ہیڈ تھا، جس کو پاکستان نے بھی ریکگنائز کیا ہے، انڈیا نے بھی ریکگنائز کیا، برطانیہ نے بھی ریکگنائز کیا کہ یہ کانسٹیٹیوشن ہیڈ ہے. آپ نے اس کے ساتھ سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کیا، پاکستان نے کیا. اور ہندوستان کے ساتھ بھی انہوں نے وہ کیا تھا، جس میں ہندوستان نے انہیں کہا کہ ہم اس پہ مزید، آپ اپنا نمائندہ بھیجیں، ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے. سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان ملٹری کا کچھ ٹروپس ہیڈڈ بائی میجر جنرل اکبر، میجر خورشید انور اور ٹرائبل انویژن، نہیں دیکھیں نا، جب تک ہم مطلب کشمیریوں کا آج جو رونا رو رہے ہیں اور جس کا میجر صاحب بھی رونا رو رہے ہیں، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس نے ہمارے لیے یہ مسئلہ پیدا کیا ہے. یہ کوئی پاکستان کے خلاف یا ہندوستان کے خلاف کی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ٹرائبل سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کو آنر کیا جاتا تو ہم پیسفلی اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکتے تھے. لیکن ایک
نہتی مظلوم قوم پر ٹرائبل انویژن ہوئی جس میں جو ہے وہ ہزاروں خواتین کو لوگوں کے گل اٹھے گئے. آپ کہتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرائبل انویژن ہے, آپ کہتے ہیں کہ روٹ کاز آف کشمیری پرابلم. اس کے بعد میں چاہتا ہوں پھر دوسرا طریقہ ہے یونائٹڈ نیشنز کی وہ ریزولوشنز جن ریزولوشنز کے تحت سب سے پہلے ہندوستان اور پاکستان کو کہا نہیں, گیا. آپ نے سلوشن وہ نہیں دیا. مہاراجا نے اگر یہ کہہ دیا کہ یہ اسٹینڈ اسٹل یہ معاہدہ ہے تو اس کا سلوشن کیسے نکلے گا؟ میرا سوال یہ تھا. نہیں سلوشن تو کیا ہے؟ مجھے کشمیر کا سلوشن ٹروس ایگریمنٹ دیا ہے یونائٹڈ نیشنز نے, جس کے تحت پاکستان کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے تمام فوج اور وہ تمام لوگ جو فائٹنگ کے پرپزز سے کشمیر کے اندر داخل ہوئے ان کو آپ نے وڈرا کرنا ہے. اور کوئی فوج کشمیر کے اندر نہیں ہے. اب سنیے نا, پاکستان نے ایڈمٹ کیا تھا, سنیے نا قبلہ, سنیے مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے یہ سارے حقائق ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جس وقت جو ہے وہ کینیڈا, یونائٹڈ اسٹیٹس, چیکو سلوواکیا ان کا جو ڈیلیگیشن فیکٹ فائنڈنگ مشن گیا تو کراچی میں خود گورنمنٹ پاکستان نے, چونکہ گورنمنٹ پاکستان تو وہاں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں ایگری کر کے گئی کہ ہماری کوئی فوج نہیں ہے. جس وقت انہوں نے انڈیا چونکہ بار بار کہہ رہا تھا کہ فوج ہے, تو جب یہ مشن گیا تو پاکستان نے کہا پتہ کہ بہت پیچھے لکھے بات یہ ہے میں جس پتہ کیا بات ہے تاریخی طور پر جو وہ بات کہہ رہی نا, وہ یہ بات یہ ہے کہ پاکستان نے ایڈمٹ کیا کہ ہماری فوج ہے, اسی وجہ سے جو کچھ جس میں میں نے دیکھا ہے اور جو میں سمجھتا ہوں اس میں کون سی شک بات یہ ہے کہ جب ہم ہسٹوریکل فیکٹس آتے ہیں نا, اس میں کریکشن کی ضروری بات ہے کہ یہ بتایا جائے. اور یہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن 13 اگست 1948 میں آپ کو پیرا نمبر 1 بتاتا ہوں, اس میں یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان نے ساری فوجیں نکالنی ہیں, ہندوستان نے بلک آف دا فورس نکالنی ہیں. اس کے بعد پلابسٹ ہونا پاکستان نے آتا فوجیں نہیں نکالنی. یہ ہم بار بار یہ وضاحت کر چکے ہیں. یعنی اکائی کو انڈیا نے پہلے کتنی فوج تھی انڈیا کی کشمیر کے اندر, اس وقت انڈیا کی کتنی فوج ہے؟ انڈیا تو اور آگے سچن میں چلا گیا. آپ دوسری لائن پہ چلے جاتے ہیں جی. میرا سوال حقیقت میں میرا سوال کچھ اور تھا, دونوں سے ہم پیچھے اسٹیشن چلے گئے. اینی وے ابھی ہمیں تھوڑی دیر میں بریک لینی پڑے گی. ناظرین آپ نے ڈیبیٹ سنی, سی یو آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. کرنا چاہتا ہوں کہ مودی صاحب کی تقریر کا پورا تو ہم تجزیہ نہیں کر سکتے, لیکن ایک بات انہوں نے کہا ہے کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, یعنی مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے. میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بات چیت کریں گے, وی ول بیکم سوری کیا کہتے ہیں انڈیا کدھر گیا جی, وہ کہتے ہیں کہ جب تک یعنی جو شیڈو آف ٹیررزم ہے جب تک وہ ہے وہ بات نہیں ہو سکتی. پاکستان نے وہ کنڈوسیو حالات پیدا کرنے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں ملکوں کو اپنے تمام ایشوز جو ہے, جو ہمارا پرنسپل سٹینڈ ہے کہ ان کو تمام مسائل کو باہمی گفتگو کے ذریعے حل کرنا چاہیے, پرامن بقائے باہمی کے اصولوں کے تحت. اور وہاں تو عالمی فورم پہ یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل جنرل اسمبلی میں تو مودی صاحب نے جو ہے وہ بالکل آفر کی کہ ہم گفتگو کے لیے تیار ہیں. لیکن پاکستان, اب جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں پھر میں سب کہتے ہیں کہ اب پاکستان میں آپ کراچی سے لے کے خیبر تک اور خیبر سے لے کے آپ کشمیر تک جائیں تو ہر طرف جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ انفراسٹرکچر موجود ہے جہاں لوگ آئے دن ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ پورا اب پاکستان میں آپ کراچی سے لے کے خیبر تک اور خیبر سے لے کے آپ کشمیر تک جائیں تو ہر طرف جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ انفراسٹرکچر موجود ہے جہاں لوگ آئے دن ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ پورا اب پاکستان میں آپ کراچی سے لے کے خیبر تک اور خیبر سے لے کے آپ کشمیر تک جائیں تو ہر طرف جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ انفراسٹرکچر موجود ہے جہاں لوگ آئے دن ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ پورا پاکستان کی آرمی اس وقت ایک میجر بگ جو ہے وہ آپریشن کر رہی ہے ٹیررسٹوں کے خلاف, جو طالبان یا جو آپ کے یہ ٹیررسٹ نے کل تک تو یہ جہادی تھے نا. اب یہ تو دیکھیں نا, جہادی تو پاکستان کے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک تو یہ کل جہادی تھے, لیکن آج جہادی نہیں, آج بھی جہادی ہیں. شاید کچھ لوگوں کے نزدیک آج بھی جہادی ہوں. ریٹائرڈ میں جو جنرل گل حسن کے نزدیک تو گل حمید کے نزدیک تو وہ آج بھی جہادی ہیں. اور لشکر طیبہ کے جو امیر ہیں
حافظ سعید ان کے نزدیک، تو وہ آج بھی جو ہے وہ بڑے جہادی اور بڑے نیکوکار مسلمان ہیں جو شریعت کے نفاذ کے لیے ان قوتوں کے خلاف برسر پیکار ہیں جو پاکستان میں سیکولرزم چاہتے ہیں، جو پاکستان میں لبرلزم چاہتے ہیں۔ وہ تو آج بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر خواتین جو ہے وہ برقع پہن کے چلیں، وہ جو ہے وہ ننگے سر نہ چلیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ جب مودی یہ کہتا ہے تو ہمیں مودی سے کے بجائے ہمیں خود بھی تو سمجھنا چاہیے۔ مودی کے بارے میں اس میں آتے ہیں واپس۔ دیکھیں جی، ملین مارچ جو ہے، جو لیڈر اپنے ووٹ کے تقدس کی حفاظت نہیں کر سکتا، جو لینڈ آفیسرز کی جو ہے حکمرانی میں، لینڈ آفیسر کیا مطلب ہے؟ لینڈ آفیسر یہ ہیں کہ جی چونکہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہیں، وہاں کی بیوروکریسی کے اندر یہ پوٹینشیل نہیں ہے کہ وہ پروموٹ ہو کے چیف سیکرٹری بن سکے، ڈی آئی جی میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ آئی جی بن سکے۔ صلاحیت نہیں ہے یا پاکستانی یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں مطلب یہ کہ یہ پاکستانی سمجھتے ہیں نا، یعنی لینڈ آفیسروں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ادھار لیے ہوئے، چونکہ یہ کیپیسٹی ہم میں نہیں ہے، یہ کیپیبلٹی ہم میں نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ہم بارسٹر بھی ہیں، باوجود اس کے کہ ہم تمام صلاحیتیں موجود ہیں۔ تو جو آدمی ایکٹ 74 کی ان یعنی جس خطے کے اندر وہ رہتے ہیں، تو وہاں آن دی بیسس آف ایتھنیسٹی جو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، جو وزارت امور کشمیر کے چپڑاسیوں کے رحم و کرم پہ ہیں، وہ آ کے اگر برطانیہ کے اندر بسنے والے باشعور کشمیری محنت کشوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے تو اس سے صورتحال بدلنے والی نہیں ہے، چونکہ اس 21ویں صدی میں آزاد کشمیر کی قوم پرست پارٹیوں کو الیکشن میں کانسٹیٹیوشنلی بور کیا گیا ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ گلگت بلتستان کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی یہی صورتحال ہے۔ اچھا میجر صاحب، ایک بات، اب انڈیا کو کیا خطرہ پڑا ہوا ہے، میں صاف بات کہنا چاہتا ہوں۔ لازمی بات ہے جب لوگ جو افغانستان میں جو قوتیں، جو اسلامی قوتیں برسر پیکار تھیں، امریکہ اور برطانیہ اور ان تمام فوجوں کے خلاف وہ برسر پیکار تھیں، لازمی بات ہے جب وہاں سے وہ ہٹیں گے، اب امریکنز اور یہ فورسز وہاں سے وڈرا کر رہی ہیں، لازمی بات ہے انڈیا کو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ دوبارہ ایک کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ دوبارہ کھڑا ہوگا اور مے بی دیز پیپل ول کم ٹورڈ دیٹ سائڈ۔ حالانکہ اس پچھلے 10 سال کیسے جائیں گے؟ پاکستان سے گزر کر جائیں گے؟ پچھلے 10 سال میں 7 جو تھے وہ سینٹرز بنائے ہوئے تھے افغان بارڈرز کے ساتھ ساتھ، اور پاکستان کے اندر یہ جتنی انسرجنسی 10 سال میں ہم نے فیس کی ہے پوری دنیا میں کسی کنٹری نے فیس نہیں کی۔ ہم نے آج بھی ٹیررزم کے خلاف ہم نارتھ وزیرستان میں ہم آپریشن کر رہے ہیں، ہماری فوجیں وہاں لڑ رہی ہیں اور ہم ان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں۔ ہمیں کوئی دنیا میں نہیں کہہ سکتا بنایا کس نے ہے، ان کو بنایا کس نے ہے؟ بنانے والے دیکھیں سر، اب پھر وہی بات آ جاتی ہے، یہ برٹش کی پیداوار ہے سر۔ برٹش ٹائم میں اچھا لشکر طیبہ کو کس نے بنایا؟ لشکر طیبہ کو کس نے؟ رشیا کو نہ ہم نے دعوت دی تھی کہ تم افغانستان میں آ جاؤ، وہ آ گئے افغانستان میں۔ چلے جی مجھے بتائیں، جیش محمد کو کس نے بنایا؟ کس کو؟ لشکر طیبہ کو کس نے بنایا؟ سر میں اب آپ کو ایک بات بتا دوں سر، ان کے اندر انہی فورسز کے اندر بے تحاشا دشمنوں کے لوگ بھی موجود ہیں، اسی لیے پاکستان میں اتنے دھماکے ہوتے ہیں۔ بھائی جا کے دھماکے کرنے تو پھر وہ باہر کرتے، کہیں اور کرتے، اب دھماکے پاکستان میں ہوتے ہیں، بھائی انڈیا میں کیوں نہیں ہوتے؟ افغانستان میں جا کے زیادہ تر پاکستان کے جنرل مرے ہیں دھماکوں میں۔ اب بات یہ ہے سر نریندر مودی کی، آپ کو میں نے 5 منٹ دیے، آپ چلے دیکھیں جی میں گلگت میں سروس کر کے آیا ہوں، فلانی جگہ آیا ہوں، تو جواب تو نہیں آپ نے دیا نا۔ نہیں میں نے اب میں اس میں کیا کر سکتا ہوں جناب؟ آپ شوکت صاحب کی باری ہے، چونکہ ٹائم میں نے ڈیوائڈ کرنا ہے، ایکولی ڈیوائڈ کرنا ہے۔ شوکت صاحب آپ مثلا ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ پاکستان آرمی ڈز ناٹ فیئر وار، لڑائی کو ان کو خطرہ نہیں ہے، لیکن پاکستان آرمی فیئرز پیس، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی ان کو امن سے ڈر لگتا ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں تو خیر ایسی کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا، یہ کسی کی میں نے کوٹ کر رہا ہوں، یہ کوٹ کر رہا ہوں میں، لیکن ایک بات طے ہے، جو پاکستان آج سفر کر رہا ہے نا، چونکہ ہم پاکستانی ایڈمنسٹریشن کے اندر ہیں تو ہماری یقیناً پاکستان کے اندر اگر بہتر سسٹم ہوگا تو اس کی بھلائی ہماری بھی ہوگی، اگر پاکستان کے اندر جوڈیشری اچھی ہوگی تو اس سے کشمیری کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، چونکہ ہم اس وقت پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کے اندر ہیں۔ پاکستان کے وزیر امور کشمیر جو ہے کانسٹیٹیوشنلی 55% سبجیکٹ جو ہے وہ منسٹری آف کشمیر افیئرس کے پاس ہیں، اور ریسٹ آف دا سبجیکٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی کشمیر کونسل کے پاس ہیں، وچ اگین ہیڈڈ بائی دا پرائم منسٹر آف پاکستان۔ اور جو آزاد کشمیر کے اندر جو پرائم منسٹر ہے، آپ ایکٹ 74 جو ہمیں رول کر رہا ہے، جو دیکھیں ہر قوم کے ہر علاقے کے جو اختیارات ہوتے ہیں وہ قانونی جو آئین ہوتا ہے اس کے اندر ہوتے ہیں، تو ہمیں تو ایک انٹرم ایکٹ جو ہے وہ رول کر رہا ہے سنس مینی ایئرس،
اور اس ایکٹ کے اندر آج تو آزاد کشمیر کی رولنگ پارٹیاں، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، وہ ساری کہہ رہی ہیں کہ یہ ایکٹ 74 دراصل ہماری دستاویز غلامی ہے، یہ ہمارے بنیادی سیاسی سوال یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے پروگرامز میں یہی بتاتے رہے ہیں کہ شملہ معاہدے کے بعد پاکستان کا کوئی حق نہیں رہا کہ یونائیٹڈ نیشن میں جا کے کوئی بات کرے. سیکورٹی کونسل کی بات کرتے رہے میرے بھائی. نہیں سنیں, سیکورٹی کونسل اور یعنی جنرل اسمبلی علیحدہ چیز ہے. جنرل اسمبلی بات کر سکتے ہیں, سیکورٹی کونسل میں پاکستان لے کر نہیں گیا اور آج بھی نہیں جائے گا. کریکٹ یور سیلف پلیز. آپ کیا اس سے خوش ہیں کہ نواز شریف نے یونائیٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں یہ بات کی ہے؟ ایک سوال, یہ اس کا جواب بعد میں دے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بڑی تسلسل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قبائلیوں نے, پاکستانی فوج نے یہ آزاد کشمیر کو آزاد کرایا تھا, یہ غلط ہوگا. کیا سردار صاحب یہ کہیں گے کہ یہ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آزاد کشمیر اگین میرے بھائی آپ غلط بیانی کر رہے ہیں, معاف کرنا, مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ غلط ہو گیا, ہم نے یہ کہا ہے کہ ٹرائبل انویژن ہوئی ہے ایز اے رزلٹ آف وائلیشن ہوئی ہے اسٹیٹ اسٹینڈ ایگریمنٹ کی. ٹرائبل انویژن ہوئی ہے, دیٹ از اے روٹ کاز جس کی وجہ سے اسٹیٹ ڈیوائڈ ہوئی ہے. آپ لفظوں کو ٹویسٹ نہ کریں پلیز. دیکھیں ایک بات تو یہ کلیئر ہے, میں نے جو 20,000 کی فگر دی ہے نا, یہ رائٹرز کی کل کی خبر ہے. میں اپنا ہوم ورک کر کے لاتا ہوں. یہ کل کی خبر ہے. اگر وہاں پر گولہ باری, پاکستانی گولہ باری نہ ہوتی تو وہاں سے 20,000 لوگ اپنے گھر چھوڑ کرنا جاتے, کوئی بھی نہیں جاتا, اپنی خوشی سے نہیں جاتا. شوکر صاحب آپ جو ہو رہی ہے جو LOC پر, اس پر کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ میں کچھ باتوں کو جواب دینا چاہتا ہوں جو صاحب نے فون کیا تھا, میں اپنے طور پر بھی, چونکہ سوال کا مجھ پر تھا. آپ بات کریں. دیکھیے جی, بنیادی طور پر ہم تو چونکہ اس دھرتی کے رہنے والے لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ان فائرنگوں کے پس منظر میں ہو کیا رہا ہوتا ہے. یعنی فائرنگ کے پس منظر, اور ہاں جی, فائرنگ کی پس منظر میں یہ کوئی انڈین بات نہیں ہے, بلکہ ہمارے یہ جو آزاد کشمیر ہے, انفارچونیٹلی لاسٹ 68 ایئرز یہ ایک لانچنگ پیڈ ہے. اور اس لانچنگ پیڈ میں ہر جگہ جو ہے وہ ایک انفراسٹرکچر جو ہے, جس کو پہلے تو مجاہدین انفراسٹرکچر کہا جاتا تھا, آج کل تو بہرحال جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے کمال مہربانی کیا, وہ بھی اس کو ٹیررسٹ انفراسٹرکچر کہہ رہے ہیں. لیکن ہم تو کئی عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں, اور وہ جس پر لوگ لانچ ہوتے ہیں تو اس میں کراس فائرنگ ہوتی ہے, اور الٹیمیٹلی کشمیری ادھر سے بھی مرتا ہے اور ادھر سے بھی مرتا ہے. اور نہ پاکستان نے جو بین الاقوامی برادری کو جو بات کہی تھی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کو, اس کو آج تک کمپلائی کیا ہے. کیا انڈیا نے آج تک مانا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے, اور کیا وہ یہ مانتے ہیں کہ وہاں سیلف ڈٹرمنیشن؟ انفارچونیٹلی میجر صاحب, انفارچونیٹلی جناب میجر صاحب ہیں, آپ سنی سنائی باتیں کر رہے ہیں, جبکہ فیکٹ یہ ہے کہ 1960 تک اٹ واز انڈیا جو بار بار یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کو کہتا رہا ہے کہ قرارداد کے پہلے حصے پہ عمل کیا جائے, تاکہ مطلب یہ ہے کہ دوسرے پہلے حصے کی قرارداد یہ تھی کہ وہ تمام ایریاز جو پاکستان نے ایلیگلی اکوپائی کیے ہیں, وہاں سے پاکستان آرمی اور دوز پیپل ہو انٹر ان کشمیر فار دا پرپز آف فائٹنگ جو ہے یہ پاکستان نے وڈرا کرنے ہیں, اور انڈر دی سپرویژن آف یونائٹڈ نیشن ان عراقوں کے, یعنی آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں لوگ یہ دیکھیں, یہ آپ نیٹ پہ آج بھی جا کے پڑھیں. اب آپ نہ پڑھیں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. میں سمپل جو ہے میں قرارداد کو جو میں السلام علیکم, ویلکم ٹو دی شو. باقی مسئلہ کشمیر کے تناظر میں ان مائی آئی جو ہے نا, پاکستان کا کوئی لوکل اسٹینڈ آئی نہیں ہے. پاکستان کو یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کی روشنی میں وڈرا کرنا ہے فرسٹ, اور یہ کشمیر ایشو اٹ از بٹوین انڈیا اینڈ کشمیریز. پاکستان ہیو نو لوکل آپ نے بات کر دی. اچھا مجھے کلوز کرنا جی پروگرام, کیونکہ آپ نے یو این کی کہا کہ پاکستان لے کر نہیں جاتا. یعنی لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک یو این جنرل اسمبلی ہے جس میں تو کوئی بھی آدمی جا کے جو جاتے ہیں پریزیڈنٹ یا ان کے نمائندے جاتے ہیں وہ تقریر کر سکتے ہیں. میں نے یہ کہا تھا, یا ہماری کشمیر نیشنل پارٹی کہتی ہے کہ پاکستان کبھی بھی, یعنی کتنے سال ہو گئے خاص طور پر شملہ کے بعد, پہلے بھی نہیں کیا تھا, یعنی 66 کے بعد نہیں کیا. سیکورٹی کونسل میں پاکستان مسئلہ لے کر نہیں گیا. اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ پاکستان سیکورٹی کونسل میں مسئلہ لے کر نہیں جائے گا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ شملہ معاہدہ ہے, اس کو بعد لاہور ڈیکلیریشن ہے, اس کے تحت جو انہوں نے کر رہے ہیں, تو ہم نے یہ کبھی نہیں کہا. دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ٹرائبل انویژن آئی ہے, دیٹ از دا روٹ کاز آف اوور پرابلمس.
بیکاز اس نے کشمیریوں کو فورسبلی ڈیوائڈ کر دیا. اس وقت تو یہ ہوا کہ ٹرائبل انویژن ہوئی, ہزاروں لوگ مارے گئے, لوگوں کے ریپس بھی ہوئے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. جو لائن کی اس طرف ہو رہے ہیں جہاں پر انڈین کا کنٹرول ہے ان کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. آئی لیو ایٹ دیٹ. ہمارا جو موقف ہے بڑا دو ٹوک ہے. ہم لفظوں کو منس نہیں کرتے, ہم ابہام نہیں چھوڑتے. کسی کو اچھا لگے تب بھی, برا لگے تب بھی, حقائق ریمینس حقائق. ہم اسی بات پر ختم کرتے ہیں. سی یو نیکسٹ ویک جو پروگرام ہوگا وہ اس کے بارے میں آپ کو تفصیل دے دی جائے گی. سی یو نیکسٹ ویک ود نیو گیسٹ اینڈ نیو ٹاپک. ہماری طرف سے اللہ حافظ.